تو میں اب ربیع الاول کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, اور میں ان پہ اپنے جو بھی قرآن و سنت کے دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. کسی کی سمجھ میں آ جائیں ٹھیک ہے, نہیں آئے تو بھائی قیامت میں وہ خود اللہ کے سامنے جواب دے. آپ کہہ دیتے نا اللہ ہمارے پاس ان کے مفتی صاحب کے دلائل تھے, ان کے جوابات تھے, یہ جوابات ہیں, یہ پیش خدمت ہیں. اللہ مان لے تو ٹھیک ہے, نہیں مانے تو میرے بھائی یا تو میرے چترول لگیں گے یا آپ کے لگیں گے, دونوں میں سے ایک. یا تو میں غلط بول رہا ہوں یا آپ اگر ان دلائل کو نہیں مان رہے تو آپ غلط. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, مجھے ایک بات بتاؤ میرے بھائی, ربیع الاول اگر 12 ربیع الاول عید کا دن ہے تو یہ سیلیبریٹ کرنے کا دن ہوا ہے بھائی؟ بولو نا بھائی, جیسے کہ لوگ کرتے ہیں, مبارکبادیں دیتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں پہلی دلیل, صحابہ کرام میں ایک موضوع من گھڑت روایت بھی نہیں ملتی کہ 12 ربیع الاول یا نبی کی پیدائش کے دن کو کسی صحابی نے سیلیبریٹ کیا ہو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ 14 اگست کو بھی تو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. یاد رکھو 14 اگست کا مذہب سے براہ راست تعلق بولو نہیں ہے, اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے, جبکہ نبی کا دن منانے کا تعلق کس سے ہے؟ مذہب سے. اس کے لیے مذہب سے ثبوت چاہیے. اور بھائی آپ ہر سال 1 جنوری کو اپنی بیگم کے ساتھ ٹور پہ نکلتے ہو, گھومتے ہو, کھاتے ہو, پیتے ہو, آپ کہتے ہو یار ہماری شادی ہوئی تھی تو بیگم آج وہ دن دوبارہ آ گیا قسمت سے, چلو تھوڑا سا انجوائے کرتے ہیں. لوگ سالگرہ مناتے ہیں نا بیگم کے ساتھ, اس کو بدعت تھوڑی کہا جائے گا. وہ بھائی اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ وہ آپ کی نجی زندگی. آپ 1 جنوری کو مناؤ, 10 کو مناؤ, 5 کو مناؤ, 6 کو مناؤ, نہیں مناؤ, آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ مناؤ تو مناؤ, نہیں دل چاہ رہا تو طلاق ڈے مناؤ. آپ ہمیں کیا ہے, ٹھیک ہے نا, جو مرضی ڈے مناؤ آپ, جو آپ کی نجی زندگی ہے. دن منانے پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں, اللہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں. برتھ ڈے کی ہم مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ ہے یہ حماقت, کہ آپ کی زندگی میں 1 سال کم ہو گیا, آپ خوشی منا رہے ہو. حماقت کا فتویٰ لگا رہے ہیں, بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے برتھ ڈے پر. ارے بعض کام بذات خود صحیح ہوتے ہیں, لیکن وہ جس جذبے سے کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ جذبہ کا تکی نہیں بنتا نا وہاں پہ, اس لیے کہا جاتا ہے غلط رسم ہے. تو برتھ ڈے تو بالکل ہی کامن سینس کے خلاف ہے. شادی بیاہ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فار ایگزامپل 1 جنوری کو شادی ہوئی, دوبارہ وہ آ گئی تو بھی کھوپڑی میں آنے والی چیز تو یہ بھی نہیں ہے, سال ہو گیا تو کیا ہو گیا, کون سا تمیز سے گزرا ہے جو آپ جو ہے نا منا رہے ہو. لیکن اگر کوئی منا رہے نہیں جی بیگم آج ہم اچھا کھائیں گے, آج ہم جائیں گے گھومنے پھرنے, تو چلو یار آپ کی بیگم ہے, آپ دونوں لائف کو انجوائے کرو, ہم کیوں کباب میں ہڈی بنے بھائی. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا یار یہ غیروں سے رسم آئی ہے, انگریزوں سے آئی ہے, اس سے زیادہ اس پر اعتراض نہیں ہوگا. اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے. برتھ ڈے پر تو 2 اعتراض ہوں گے نا, ایک تو غیروں سے آئی, دوسرا کہ یار آپ کی موت کے قریب ہو گئے اور آپ کیک کاٹ رہے ہو کہ میں 52 سال کا ہو گیا. 52 سال کے نہیں, آپ کی زندگی میں 52 سال اور کم ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ابھی عبرت کا ٹائم تک کیک کھانے کا, کیک کھا کے اپنی عمر اور کم کر رہے ہو. پیسٹری اور کیکوں سے تو عمر کم ہوتی ہے نا. 52 سال کا ہو گئے, شکر ادا کرو, اب تھوڑا اچھا کھاؤ اب, ورنہ جو اس پہ شکر ادا کرو کہ آپ نے کیک کھائے ہر سال, پھر بھی اللہ نے 52 تک آپ کو پہنچا دیا. اب توبہ کر لو کیک سے. کیک اور پیسٹری تو آپ کو پتہ ہے ہارٹ اٹیک کا بہت بڑا ذریعہ ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کامل دین دے کر گئے ہیں. آپ نے ہمیں بتا دیا کہ سیلیبریشن کا ڈے کون سا ہے, عبادت کا دن کون سا ہے. اب نہ عبادت میں کمی بیشی اور نہ ان تہواروں میں کوئی کمی بیشی ہوگی. صحیح ہے بخاری, صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت انس بن مالک راوی ہیں, کہ اللہ زمانے جاہلیت میں عرب ایک خاص دن عید منایا کرتے تھے. آپ نے فرمایا اللہ نے ان کے بدلے ہمیں 2 عیدیں دے دی ہیں, ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 2 عیدیں اللہ نے ہمیں اس کے بدلے دے دی ہیں. تو اسلام میں جو عید ہے کتنی ہے؟ 2. ان عیدوں میں حکم ہے آپ اچھے کپڑے پہنے, اور اس کی کوئی لاجک بھی ہے نا. لاجک یہ کہ رمضان کے روزے ختم ہوئے ہیں, چھٹی, جسمانی خوشی بھی روحانی خوشی بھی. جسمانی خوشی یہ وہی ہوٹل کے پراٹھے شروع دوبارہ سے, گٹکے کی پرمیشن مل گئی آپ کو.
یہ جسمانی روحانی یہ کہ اللہ نے اتنی بڑی عبادت ہم سے لے لی. ویسے ایک روزہ رکھنا کتنا مشکل ہے, پورے مہینے اللہ نے روزے رکھوا دیے ہم سے, گن پوائنٹ پہ رکھوا لیے نا, فرض کر دیے, ورنہ ہمیں اختیار دیتا تو ہم تو ساری زندگی سوچتے ہی رہتے. اللہ نے کہا رکھنے پڑیں گے بس. تو چلو زبردستی اللہ نے عبادت کروا لی, مگر کروا تو لی نا, اس بہانے اللہ کا نام لینے کی توفیق مل گئی. رمضان نہ ہوتا تو رمضان کی عبادتیں ہوتی نہیں ہوتی. تو یہ دونوں خوشیاں, بقرعید میں بھی دو خوشی, روحانی خوشی یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ ہو رہی ہے, گناہ معاف ہو رہے ہیں قربانی کے ذریعے. جسمانی خوشی گوشت کھانے کو مل رہا ہے تازہ, اپنے ہاتھوں کا ذبح کیا ہوا, یقین ہے گائے کا ہی ہے, بکرے کا ہے, یقین ہے, ورنہ کیا پتا بھائی کیا کیا لوگ ہوٹلوں میں کھاتے ہیں کھلاتے ہیں. تو وافر مقدار میں گوشت کھانے سے بڑے فائدے ہوتے ہیں. بیان بھی ہمارے جب ہی سمجھ میں آتے ہیں. لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا مجھ سے, یہ کیا بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں شادیوں کی, بھائی آپ جب سبزی کھاؤ گے تو نہیں سمجھ میں آئیں گی یہ باتیں. سبزی کھانے والے کی سمجھ میں, ہندو بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں اسلام کے 4 شادیوں پر, بھائی جب سبزی کھاؤ گے تو کہاں سے سمجھ میں آئیں گی یہ باتیں, گوشت کھاؤ. تو خیر دونوں دو اللہ نے عیدیں دیں. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ربیع الاول درجنوں دفعہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد کا ٹائم بھی اگر ملایا جائے اور آپ کا ٹائم ملایا جائے تو درجنوں بار آیا ہے. یعنی کوئی ایک ضعیف سے ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ اس مہینے کو صحابہ کرام نے دوسروں مہینوں سے کوئی الگ حیثیت دی ہو, کہیں بھی نہیں ملتا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ولادت ہے وہ بھی 12 بنتی نہیں ہے کسی حساب سے. فلکیات کی روح سے اگر آپ کیلکولیشن کریں نا بیٹھ کے, تو نہ تاریخ وفات 12 ربیع الاول بنتی ہے اور نہ تاریخ ولادت. دیکھو اسلامی تہوار جو ہوتے ہیں نا, بلکہ دنیا میں کسی بھی مذہب کے جو تہوار ہوتے ہیں ان کی ڈیٹ میں کسی کا اختلاف نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ایسی چیز ہے جو تمام اہل مذاہب کو جوڑ دیتی ہے. جیسے ہندو جو ہولی مناتے ہیں, جہاں بھی دنیا میں ہندو پایا جائے گا ایک ہی دن پہ منائے گا وہ ہولی. عیسائی کرسمس مناتے ہیں پوری دنیا کے کس دن, 25 کو. تہواروں میں اختلاف کسی مذہب میں نہیں ہوتا. مسلمان عید الفطر مناتے ہیں 1 شوال کو. کسی بھی مسلک کا مسلمان ہوگا شوال کی پہلی تاریخ, کیا دیوبندی, کیا بریلوی, کیا اہل حدیث, کیا شیعہ, کیا سنی, کیا حتیٰ کہ جو یعنی جن کی صرف اسلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں وہ لوگ, چاہے اسلام سے ان کا تعلق ہو نہ ہو, عید تہوار 1 شوال وہ الگ بات ہے. 1 شوال میں فرق آتا ہے کہ ہمارے یہاں 1 شوال ایک دن پہلے تو وہاں ایک دن بعد, لیکن ہے 1 شوال. اور بقرعید 10 ذی الحج, ان میں کہیں اختلاف نہیں ہوتا. اگر 12 ربیع الاول تہوار ہے مسلمانوں کا تو اس کی تعیین میں اس قدر اختلاف ہے کہ آپ اگر کتابیں اٹھا کے دیکھو گے صحیح حدیث تو ایک بھی نہیں ملے گی, ایک بھی نہیں ملے گی. حتیٰ کہ احمد رضا خان بریلوی انہوں نے اپنی کتاب میں پورا ایک رسالہ لکھا ہے کہ نبی کی صحیح ولادت کی تاریخ کیا ہے, اس میں 8 ربیع الاول ثابت کیا انہوں نے. وہ کتاب کا حوالہ بھی میں نے دیا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا, فرض کرو رجوع کر لیا تھا, لیکن پہلے پوری تحقیق پر ایک رسالہ لکھا اور رسالہ لکھ کے ثابت کیا کہ کون سی تاریخ ہے 8. یہ میرا کلپ یوٹیوب پہ موجود ہے. پھر اس سے رجوع کر رہے ہیں. اس کا مطلب کنفیوژن تو پیدا ہو گئی نا. تہواروں میں ایسی کنفیوژن بولو بھائی نہیں ہوتی. مجھے نہیں پتا رجوع کیا ہے کہ نہیں کیا, میں کہتا ہوں فرض کر لو رجوع کیا ہے. اول تو اتنے تحقیقی رسالے سے رجوع کرنا آسان نہیں ہوتا. ایک رسالہ ہے, صرف لکھا ہوا نہیں ہے, پوری تحقیق سے ثابت کی ہے انہوں نے. تو تہواروں میں اختلافات بولو بھائی نہیں ہوتے. اب میں نمبر وار بتاتا ہوں آپ کو جلدی جلدی کہ کون کون سے دلائل ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ 12 ربیع الاول کوئی خوشی کا تہوار منانے کا دن نہیں ہے. نمبر وار دلائل. نمبر 1, صحابہ کرام میں ہمیں کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ 12 ربیع الاول تو دور کی بات, پورے ربیع الاول میں کوئی انہوں نے الگ سے اس مہینے کو اہمیت دی ہو. اسلام میں 4 مہینے محترم ہیں, ان میں ربیع الاول کا نام نہیں آتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اشہر حرم ہے نا 4 مہینے محترم, ان میں ربیع الاول
بولو بھائی, نہیں ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس مہینے کو الگ سے اہمیت دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 محترم مہینوں میں جن میں قتال ناجائز تھا ان میں ربیع الاول کو سب سے پہلے رکھتے آپ. یہ دوسری دلیل مستقل ہو گئی ہے کہ اسلام میں جب 4 مہینوں کو محترم قرار دیا گیا تو اس میں ربیع الاول کا بولو نا نہیں ہے. تو پہلی دلیل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں کبھی بھی نہیں منایا, کوئی ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی. لوگ کہتے ہیں پیر کا روزہ رکھا ہے, میں اس طرف آ رہا ہوں ابھی. نمبر 2, صحابہ کرام نے خلفائے راشدین کے دور میں کوئی ایک جھنڈی کیا ایک تنکے کا بھی ثبوت نہیں ملتا کہ الگ سے اس مہینے کو کوئی پروٹوکول دیا ہو. نمبر 3, اسلام میں 4 مہینے محترم قرار دیے گئے, ان میں ربیع الاول کا تذکرہ بولو نہیں ہے. نمبر 4 کہ اسلام میں 2 عیدیں تو بڑی ہیں اور ایک عید ہے جمعے کی جو چھوٹی عید کہلاتی ہے. اس کا بھی عید کے ساتھ لک ہے نا, ایک روایت میں اس کو عید قرار دیا گیا ہے اور اس میں عید کے کچھ احکامات بھی ہیں, صرف زبانی کلامی قرار نہیں دیا گیا بلکہ عید کے بولو بھائی کچھ احکامات بھی ہیں. جب کہ مسجد آتے ہیں نا تو جمعے کے دن بھی نہا دھو کے, عید کے دن بھی اجتماع ہوتا ہے, جمعے کے دن بھی اجتماع ہوتا ہے, عید کے دن بھی 2 رکعتیں ہوتی ہیں, جمعے کے دن بھی 2 رکعتیں, عید کے دن بھی خطبہ ہوتا ہے, جمعے کے دن بھی خطبہ ہوتا ہے. تو یہ ساری مشابہتیں کس کے ساتھ ہیں؟ عید بھی جمہور علماء کے نزدیک صرف شہر میں جائز ہے, عید بقرعید کی نماز گاؤں میں دیہاتوں میں جائز نہیں ہے. جمعہ بھی انہی جمہور علماء کے نزدیک صرف شہر میں جائز ہے, گاؤں دیہاتوں میں جمعہ جائز نہیں ہے. تو سارا لک آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, اور اس کو عید قرار. اور ایک مزید مشابہت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو. جائز ہے روزہ رکھنا لیکن اسپیشل اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے, پہلے سے رکھتا آ رہا ہے کوئی کنٹینیو تو ٹھیک ہے. الگ سے یہ کہنا کہ آج جمعے کا دن ہے بڑا دن ہے تو میں روزہ رکھوں گا, یہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ عید کے دن روزہ نہیں ہوتا نا, تو اب بڑی عید تو نہیں ہے لہذا روزے کو مکروہ قرار دیا گیا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, سب سے پہلے جو قوم آئی وہ یہودی تھے نا, ان کے لیے جو بڑا دن تھا گویا مجازی عید تھا, وہ ہفتے کا دن تھا یا نہیں؟ آج بھی یہودی ہفتہ مناتے ہیں, ان کی مجازی عید کون سی تھی؟ ہفتہ. اس کے بعد آئے عیسائیوں کے لیے کون سا دن ہوا؟ اتوار. اس کے بعد آئے مسلمان, تو کون سا ہونا چاہیے تھا؟ پیر کا دن نبی کی ولادت کا دن بھی ہے, اس بات کے زیادہ لائق تھا کہ یہ بڑا دن بنا دیا جاتا, اور اس بات کے لیے بھی کہ وہ ہفتہ اتوار پھر ہم اس کے بعد پیر. لیکن ریورس گیئر لگا دیا اسلام نے, نا 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 نا, پیر کا دن نہیں بنے گا تمہارے لیے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل. ماموں کو سمجھانا بولو بھائی بہت مشکل. ماموں بنانا آسان ہے, ماموں کو سمجھانا مشکل. تو اسلام نے پیر کے دن کو پروٹوکول حالانکہ بنتا بھی تھا اور قیاس کا تقاضا بھی تھا کہ وہ ان کا جمعہ ہے, ان کا ہفتہ ہے, ان کا اتوار ہے تو ہمارا پیر ہونا چاہیے, ریورس. ورنہ بدعتیوں کو موقع مل جاتا کہ اسلام میں بڑا دن اس لیے ہے پیر, اس لیے کہ اس میں نبی کی ولادت, وہ سیلیبریٹ کرتے, اس کو مناتے, اور انہی بے اعتدالیوں کا شکار ہوتے جس کے یہود و نصارہ شکار ہوئے ہیں, کیونکہ وہ دیکھ لیا تھا اسلام نے کہ وہ یوم ولادت پہ کیا کرتے ہیں. یہ فلسفہ ختم کر دیا اسلام نے. کتنے دلائل ہو گئے ہیں؟ 3 ہو گئے, 4 ہو گئے, جتنے بھی ہو گئے بعد میں لکھ لینا اس کو. ہمیں آم کھانے سے مطلب ہے پیڑ گننے سے. بعض لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا یوم ولادت منایا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. کسی نے پوچھا پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا یوم ولادت ہے. پہلی بات یہ کہ اس سے تو پیر کا دن منانا ثابت ہوا, 12 ربیع الاول کا روزہ تو پھر بھی ثابت نہیں ہوتا نا. 12 تاریخ کو تو آپ نے کہیں بھی نہیں ملتا, بلکہ اسی حدیث سے اگر آپ دلیل پکڑتے ہیں تو اسی حدیث سے تو ثابت ہوتا ہے کہ پھر پیر کو مناؤ. 12 ربیع الاول کو پھر بھی منانا ثابت نہیں ہوتا, کہیں بھی نہیں ہے کہ 12 تاریخ کو نبی نے روزہ رکھا ہو. دوسری بات کہ پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تو اس میں آپ نے اس کے تہوار ہونے کی اور نفی کر دی ہے, کیونکہ روزہ اور تہوار جمع نہیں ہوتے. روزہ رکھ کے آپ نے بتا دیا کہ اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کا کہ تصور کو میں جڑ سے ختم کر رہا ہوں.
عید الفطر کے دن روزہ ہوتا ہے؟ دیکھو پیر کا دن اس بات کے بھی امکان تھا کہ تہوار بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. ہمیں دوسرے دلائل سے پتہ چلا کہ یہ تہوار نہیں ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دلائل پر مہر لگا دی روزہ رکھ کے. کیا کر دیا بھائی؟ مہر لگا دی کہ اس میں سیلیبریشن کا جو تصور ہے نا وہ کھرچ کے ختم کر دیا جائے. کسی بھی دن کو روزہ رکھ کے منایا نہیں جا سکتا. خوشیاں ہمیشہ کھا پی کے منائی جاتی ہیں, بھوکا رہ کے نہیں منائی جاتی. کھانے پینے کے دن ہوتے ہیں خوشی کے دن. میں اس کی بہت سی مثالیں دیتا ہوں. آپ کا بیٹا پاس ہو گیا 6 نمبروں سے, اتفاق سے. کراچی میں ہے تو ظاہر ہے پھروں سے پاس ہوا ہوگا, لیکن اس سے غرض نہیں, پاس ہو گیا, 6 نمبر آ گئے اس کے. لوگ کہتے ہیں بہت خوشی ہوئی جی آپ کا بیٹا پاس ہو گیا, کچھ مٹھائی تو ہونی چاہیے. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے, خوشی میں کل صبح کا ناشتہ گول. نہ آپ نے صبح کا ناشتہ کرنا ہے نہ میں نے, بھوکا رہ کے سیلیبریٹ کریں گے, خوشی منائیں گے. کبھی ایسا دیکھا آپ نے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کہہ سکتے ہیں شکرانے میں تو لوگ روزے رکھتے ہیں, تو شکرانے میں روزہ رکھنا وہ تو ایک عبادت ہے نا. ہم تو سیلیبریشن کی بات کر رہے ہیں. شکرانے میں روزہ اس لیے کہ اپنے آپ کو تھکایا جاتا ہے, تو وہ تو ایک عبادت ہے نا روزہ, تو اس میں تو اپنے آپ کو تھکائیں گے آپ. خوشی منانا میں کھانا پینا کے بغیر خوشی نہیں منائی جاتی. خوشی میں کھانا پینا لازمی عنصر ہے. دنیا کے ہر مذہب میں, دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو خوشی بھوکا رہ کے مناتا ہو. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان, روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں, فرحتیں ہیں. ایک جب جنت میں اجر ملے گا, اور ایک جب افطاری کے لیے بیٹھتا ہے وہ. تو روزے دار کو بھی خوشی روزہ رکھ کے نہیں ہوتی, روزہ کھا کے ہوتی ہے. تو کیا مطلب؟ نبی نے بتایا کہ صبح سے شام تک جو تم خوشی لیس زندگی تم نے گزاری ہے نا روزے کی حالت میں, اس میں خوشی بالکل بھی نہیں تھی, فرحت نہیں تھی. تو 2 فرحتیں تمہیں ملیں گی, ایک دنیا سے جانے کے بعد اور ایک دنیا میں. جو دنیا میں جو روزے کی فرحت ہے وہ روزے کے دوران نہیں ملے گی, وہ جب پکوڑے کھانے کے لیے افطاری پہ بیٹھو پھوڑو گے طبیعت سے. وہ بھوک میں آپ کو پکوڑوں کا مزہ کتنا ٹائٹ ہے کہ نہیں ہے. پکوڑے کے خلاف جتنی مرضی تقریریں کرو, لیکن روزہ رکھ کے جو پکوڑا اور چٹنی کا مزہ ہے نا وہ کسی چیز میں نہیں. تو نبی نے کیا فرمایا روزے دار کے لیے؟ مشہور حدیث ہے, روزے دار کے لیے 2 خوشیاں. تو یہ نہیں فرمایا روزے دار صبح سے لے کر مغرب تک بہت خوشی زندگی گزار رہا ہوتا ہے, ایک دم ٹینشن میں آ جاتا ہے دسترخوان دیکھ. تو روزے دار کو بھی خوشی کس وقت ملتی ہے بھائی؟ جب وہ کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھتے. انسانی نیچر ہے, بھوکا رہ کے خوشی نہیں ہوتی. میں جس دن روزہ رکھ کے یہاں بیٹھتا ہوں نا بیان کرنے, تو مجھ سے نہیں ہو رہا ہوتا, عجیب سب پھیکا پھیکا منہ, غصہ آ رہا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ پھر میں کہتا ہوں یار جس دن بیان ہو اس دن روزہ نہ رکھے آدمی, اس کی سزا پھر عوام بھگتتی ہے. تو روزے میں ہوتا ہے انسان نہیں, ٹینشن ہوتی ہے تھوڑی سی اس کو, وہ راحت نہیں ہوتی, نہ چہرے پہ نہ خوشی ہوتی ہے, تو ٹینشن ہے نا, تبھی تو عبادت ہے. تو آپ کی جناب شادی ہوئی, لوگ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی مبارک ہو, کچھ تو ہو جائے. تو آپ خوشی میں ولیمہ کھلاتے ہو, کیونکہ نبی نے بھی کیا کیا تھا؟ کھانا کھلایا تھا. روزہ رکھ کے نکاح کو سیلیبریٹ نہیں کیا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ آج میرا نکاح ہوا ہے تو میرا بھی کل روزہ اور تمام صحابہ کا کل روزہ, ایسا نہیں. صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کا نکاح ہوا ہے, روزے تو ہم رکھتے ہیں لیکن یہ تو روزے کا موقع نہیں, یہ تو خوشی کا موقع ہے, اس میں تو کھانا کھلانا ہے. یہاں تک کہ نبی نے سفر میں نکاح کیا تو سفر میں آپ کے پاس ولیمے کے اسباب نہیں تھے, تو آپ نے صحابہ سے فرمایا, رخصتی ہوئی, اگلے دن آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ جس کے پاس کوئی کھانے کی اچھی چیز ہے دسترخوان پہ لے آؤ, سب مل کے کھائیں گے. تو اپنے خرچے پہ بھی کھلانا ضروری نہیں ہے ولیمے میں. اگر نہیں ہے بھائی ابھی سفر میں ہے, کوئی بات نہیں یار, تھوڑا سا اللہ گلہ ہو جائے گا, آؤ سب بیٹھ کے ایک دسترخوان پہ کھاتے ہیں, اس کا اپنا مزہ ہے نا. تو نبی نے ہمیشہ خوشی منائی ہے کھانا کھا کے, روزہ رکھ کے خوشی نہیں دنیا کے کسی مذہب میں نہیں منائی جاتی. تو پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے اپنے یوم ولادت میں سیلیبریشن کے اور سیلیبریٹ کرنے کے کانسیپٹ کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم کر دیا. اب جو نبی کا سچا عاشق ہوگا
وہ ربیع الاول کو خوشیاں نہیں منائے گا. بہت زیادہ کچھ کرے گا تو روزہ رکھ لے گا. ہم تو کہتے ہیں اس کے لیے بھی ثبوت چاہیے روزہ رکھنے کے لیے بھی, لیکن اگر آپ کوئی قیاس کر کے ادھر ادھر سے نکالتے بھی ہو تو زیادہ سے زیادہ روزہ مل جائے گا. دیکھو خوش ہونا الگ چیز ہے, خوشی منانا الگ چیز ہے. ربیع الاول میں خوش ہونے پر پابندی نہیں ہے. اگر کوئی اس لحاظ سے ربیع الاول کا مہینہ سوچ کے خوش ہوتا ہے کہ اس میں نبی کی ولادت ہوئی تھی, اس کو مناسبت ہے, تو خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں اور اللہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے. خوشی تو کسی بھی بات پہ ہو سکتی ہے نا. ربیع الاول سے محبت بھی ہو سکتی ہے کہ یار اس مہینے میں نبی پیدا ہوئے تو مجھے اس میں محبت ہے, کوئی پابندی نہیں, بلکہ عین نبی سے محبت کا تقاضا ہے. اس محبت کو منانا, بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ منانا الگ چیز ہے, خوش ہونے پر آپ ہو خوش, کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے حضرت فرماتے جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے میرے دل میں ایک عجیب سی ایک محبت پیدا ہوتی ہے اس مہینے سے. اور علماء کی یہ مزاج ہے یار, نبی سے بھائی نبی کی طرف جو چیز بھی منسوب ہوگی اس سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی. ہم جاتے ہیں مدینہ منورہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ یہاں تھا مدینہ میں, دیکھ کے خوشی ہوتی ہے نا, ایک محبت کے جذبات ابھرتے ہیں, یار نبی کی نسبت ہے, یہاں حجرہ تھا امی عائشہ کا, یہاں یہ امی عائشہ کا حجرہ, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی جگہ, یہ امامت کی جگہ, دیکھ کے ایک ایمان تازہ ہوتا ہے. لیکن کرنا کچھ نہیں ہے وہاں, کیونکہ کچھ کرنے کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے. وہاں کرنا کچھ نہیں ہے, زیارت کر کے خوش ہونا ہے, اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں نبی سے اور محبت نصیب فرما. کرنا کچھ نہیں ہے, کرنا جہاں جہاں جو کچھ ہے وہ نبی نے بولو بھائی بتا دیا کہ یہاں یہ کرنا ہے, یہاں یہ کرنا ہے. طواف کی جگہ کہاں ہے, اعتکاف کی جگہ کہاں ہے, صفا مروہ کی سعی کہاں ہوگی, رمی کہاں ہوگی, قربانی کہاں ہوگی, یہ سب چیزیں نبی نے بتا دی ہیں. اب آپ کو کب مینا میں قربانی ہوتی ہے نا, آپ جوش میں آئے کہ یار مجھے تو نبی کے جگہ سے اتنی محبت, جہاں آپ کا حجرہ تھا, میں فرط محبت میں دیوانہ ہو گیا, میں قربانی وہاں کروں گا نبی کی یاد میں. کوئی کر سکتا ہے؟ سعودی گورنمنٹ پکڑ کے فوراً جیل میں ڈال دے گی. او بھائی قربانی نبی نے بھی کہاں کی ہے؟ مینا میں کی ہے. دم بھی مینا میں دینا پڑے گا, حرم میں, حدود حرم میں. تو ہر چیز کی لوکیشن, جگہ جہاں کیا کیا کرنا ہے وہ نبی نے بتا دیا ہمیں. اخپل طریقے سے نہیں چلنے کی اجازت آپ کو. ایک تھوڑی سی دلیل اور رہ گئی, یہ ٹاپک بہت اہم ہے نا, اس کو مکمل ہونے دیں. میرا خیال یہ تھا اس پہ کہ نبی نے روزہ رکھ کے بتا دیا کہ اس کو سیلیبریٹ کرنے کا کوئی تصور بولو بھائی نہیں ہے. ایک اور دلیل, دلائل تو ایسے بہت ہیں, بس وقت ختم ہو رہا ہے تو ایک آخری دلیل لے کے پتلی گلی سے نکلتے ہیں. اسلام میں جتنے تہوار ہیں وہ دن کی روشنی میں ہیں, راتوں کو بولو بھائی نہیں. رات کو تہوار منانا یہ یہود و نصارہ کا کلچر ہے. رات کو اسلام نے تہوار نہیں رکھے. شب برات بھی اسلام میں اسی وجہ سے نہیں ہے. جو 15 شعبان ہے نا اس کی رات میں عبادت ہے, تہوار نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ راتیں عبادت کے لیے, تہواروں کے لیے نہیں ہے, سونے کے لیے اور عبادت کے لیے. عیسائی کرسمس کب مناتے ہیں؟ رات کو. ہندو دن میں ہولی مناتے ہیں, مگر ان کی جو رسومات کا بہت زیادہ حصہ رات کے وقت بھی ادا ہوتا ہے. رات کو اسلام نے تہوار اس لیے نہیں رکھے کہ رات میں انسان کی توجہ گناہوں کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. اور شاعر اسلام دن کی روشنی میں ادا کیے جاتے ہیں. شاعر اسلام کیونکہ وہ اسلام کی ایک معرفت کا ذریعہ ہیں. تو اس زمانے میں تو لوگ راتوں کو سو جایا کرتے تھے نا, جبکہ ربیع الاول دن میں زیادہ منایا جاتا ہے یا رات میں؟ رات میں, کیونکہ چراغاں کرنا ہے اور چراغاں دن میں ہوتا ہی نہیں. تو اسلام میں جتنے تہوار ہیں کب ہیں؟ دن کی روشنی میں. تو پتہ چلا اسلام کے تہواروں میں چراغاں ہے ہی نہیں. صحیح ہے نا, کیونکہ دن میں تو لائٹیں نظر نہیں آئیں گی. اب مجبور ہیں رات کو ربیع الاول منانے پر, کیونکہ چراغاں کب ہوتا ہے؟ رات. اور رات کو اسلام میں تہوار, ارے بول لو نا, نہیں ہوتا. اسلامی تہوار دن میں ہوتے ہیں, رات سونے کے لیے اور عبادت کے لیے. چھپ کے اللہ اللہ کرو بیٹھ کے بس گھر میں پتلی گلی سے نکل لو.
تو یہ بھی خود ایک اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تہوار جس طریقے سے منایا جا رہا ہے وہ اسلام کے مزاج کے بھی کیا ہے, بالکل اپوزٹ ہے, بالکل اگینسٹ ہے. اسلام کا مزاج بھی اس کو قبول نہیں کرتا. تو اللہ کرے یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں اور سنت کو فالو کرنا شروع کر دیں. باقی نبی کی یاد میں نعتیں پڑھنا بہت اچھی بات ہے, وہ اس سے کون منع کرتا ہے. سیرت کا جلسہ کرنا بھی جائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے وہ 2-4 تمبو لگا دے, جلسہ کر لے, کوئی حرج نہیں ہے. کبھی بھی کیا جا سکتا ہے, ربیع الاول میں بھی کیا جا سکتا ہے. سیرت پر بیان کرنے میں بھی کوئی پابندی, بلکہ عین عبادت ہے سیرت پر بیان کرنا. کسی بھی مہینے میں ہو سکتی ہے, ربیع الاول میں بھی ہو سکتی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ جو کچھ آج کل بدماشیاں ہو رہی ہیں, جو کچھ ہو رہی ہیں, ایک شور شرابہ بھونپو لے کے لوگوں کے کا سکون برباد کر دینا, پھر جو جلسوں میں اتنی آوازوں کے ساتھ کان بج رہے ہوتے ہیں لوگوں کے, اور پھر جو روڈ بلاک کیے جاتے ہیں, بڑے بڑے جلوس نکالے جاتے ہیں, یہاں سے جلوس نکل کے یہاں ختم ہوگا. بھائی یہ تو آپ وہی کام کر رہے ہو جو شیعہ حضرات کرتے ہیں. شیعہ کا مسئلہ کہ ان کو کرنے دو بھائی, ان کے ہاں دلائل کچھ اور ہیں, وہ کسی اور چیز کو فوکس کرتے ہیں. ہمارے ہاں اصول کی کتابیں کچھ اور ہیں, تو آپ اپنی کتابوں پہ چلو نا, ان کی کتابوں پہ کیوں چل رہے ہو. مفتی رفیع عثمانی صاحب نے فرمایا تھا نا, اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں, دوسرے کو چھیڑو. وہ جو کر رہے ہیں کرنے دو ان کو, وہ ان پہ سوٹ کرتا ہے. آپ اہل سنت والجماعت ہو, سنت کا مطلب حدیث, جماعت کا مطلب صحابہ, تو یا تو حدیث دکھاؤ یا صحابہ کا عمل دکھاؤ. اہل سنت والجماعت کا مطلب سنت, اور دیکھو قرآن کو تو سب مانتے ہیں نا, کچھ لوگ سنت کو نہیں مانتے اور کچھ سنت کو مانتے ہیں مگر صحابہ کو نہیں مانتے. تو اس لیے یہ لقب اہل حق کو دیا گیا. جو جنتی فرقہ ہوگا وہ اہل سنت والجماعت ہوگا, یعنی وہ حدیث کو بھی مانتا ہے اور صحابہ کی جماعت کو بھی مانتا ہے. تو یا تو بھائی کوئی صحیح حدیث دکھاؤ, یا صحابہ کا عمل دکھاؤ, یا فقہا سے دکھا دو جو قرآن و سنت ہی بیان کرتے ہیں. امام حنیفہ نے کہیں فرمایا, امام شافعی نے کہیں فرمایا, امام مالک نے کہیں فرمایا, امام احمد بن حنبل نے فرمایا, کسی نے بھی نہیں فرمایا. تو پھر جن لوگوں کی طرف آپ نسبت کرو انہوں نے فرمایا, انہوں نے بھی فرمایا نہیں ہوتا. کون سا کوئی بیٹھ کے جا کے کتاب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا چٹکلا سنا دوں بس جلدی سے بات ختم. پھر وہ ایک صاحب تبلیغ میں گئے, سچا واقعہ بتا رہے ہیں, کہ میں ایک آدمی کو دیکھا بیان کر رہا ہے, بیان کے دوران کہہ رہے ہیں فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے زنا کرتا ہے. فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے سود کھاتا ہے. فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ایسے ہے جیسے چوری کرتا ہے. اب یہ صاحب کہہ رہے ہیں یار یہ حدیثیں تو میں نے کبھی زندگی میں سنی نہیں. فرمایا یہ بھی فرمایا, نبی نے کیا کیا, یہ تو پہلی دفعہ سن رہا ہوں, اور کسی عالم سے نہیں, عامی آدمی سے. کہہ رہے میں نے اس کو پکڑ لیا. میں نے کہا یار یہ کس نے فرمایا؟ کہہ رہے ہم نے فرمایا. کس نے فرمایا؟ وہ پھر بھی نیک آدمی تھا, اس نے نبی کی طرف نسبت نہیں کہ صرف فرمایا بولا, پھر بھی نیک تھا. ہمارے ہاں تو بزرگوں کی طرف جھوٹی نسبت, حدیث کی طرف جھوٹی نسبت. تو وہی حال ہے میرے بھائی, ایک جھوٹ کا پلندہ ہے جو ہول سیل کے حساب سے. ایک اور دلیل ذہن میں آئی ہے بیٹھے بیٹھے, کہ جو بھی مسلمانوں کی کسی بھی قوم کے تہوار ہوتے ہیں نا, ان میں ایک بہت بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ پوری قوم مناتی ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ پوری قوم مناتی ہے. جیسے 25 دسمبر کو چاہے کتنا بھی لبرل عیسائی ہوگا نا, وہ بھی چھٹی لے کے چلا جائے گا, وہ بھی کچھ نہ کچھ منائے گا, چاہے وہ مذہب کو بالکل نہیں مانتا. جیسے ہمارے ہاں عید الفطر میں چاہے مذہب کو نہیں بھی ماننے والے پھر بھی عید کو منا ہی لیتے ہیں نا. دیکھو فنکار اداکار کتنا عید مناتے ہیں, حالانکہ مذہب میں عام طور پہ یہ پیچھے ہوتے ہیں. تو سب کسی نہ کسی درجے میں عید منا لیتے ہیں. یار انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لو, یہ تو آج ہمارا مشترکہ تہوار ہے, بقرعید بھی عید بھی. لیکن ربیع الاول جس طرح سے منائی جاتی ہے, 12 ربیع الاول, آپ کو ایک گلی پہلے تو ملکوں میں دیکھ لو. ایک منٹ رفیع بھائی, آج تھوڑا سا فارم میں آیا وہ, آپ ملکوں کو دیکھ لو. یہ دلائل پھر کٹ کے پھر مزہ نہیں آئے گا نا, ابھی جو جس ٹون میں چل رہا ہوں یہ پھر کمپلیٹ ہو جائے گا موضوع. دلائل آتے رہیں گے, بس یہ دلیل ہٹ کے میں ہٹ جاتا ہوں یہ دلیل بیان کر کے. دیکھو پہلے تو ملکوں کو دیکھ لو. سعودی عرب میں جہاں سے اسلام شروع ہوا وہاں نہیں منائی جاتی, پورے ملک میں پتہ ہی نہیں کسی کو. دبئی میں بھی اب صرف چھٹی کی گئی ہے, ورنہ 1400 سال سے کوئی چھٹی وٹی نہیں ہوتی تھی. اب جا کے گورنمنٹ نے سنا ہے کچھ 12 ربیع کو چھٹی کا قانون پاس کی, تو ظاہر ہے جو 1400 سال سے چلا رہا تھا وہ صحیح تھا نا, اب تھوڑی صحیح ہوگا.
ایک آدمی نے مجھے کہا سوڈان میں بھی 3 طلاقوں کو ایک کہنے کا قانون پاس ہو گیا ہے. میں نے کہا سوڈان میں اسلام صدیوں پہلے آیا تھا, 1200 سال پہلے. 1200 سال سے تو 3 تھیں, اب جا کے کیا ہو رہی ہیں 1. یا تو وہ صحیح تھا یا یہ صحیح ہے. تو اب تو ہو رہا ہے چینجنگ, جو صدیوں سے آ رہی ہے وہ اصل ہے نا اسلام. تو آپ دیکھ لو کہ بڑے بڑے اسلامی کنٹری, میں ملیشیا میں 12 ربیع الاول کو رہا ہوں, کوئی ایک جھنڈا بھی مجھے نظر نہیں آیا, کہیں بھی نہیں, نہ کوئی چھٹی, کچھ بھی نہیں ملیشیا میں. اب شاید کر دی ہو تو ایک الگ بات ہے. اور بھی دنیا کے بہت سے ملکوں میں ہمارا جانا ہوا 12 ربیع الاول کو بھی پتہ ہی نہیں, اسلامی کنٹریز میں, ترکی میں نہیں پتہ چلتا. اچھا, پھر جن ملکوں میں ہو رہا ہے وہ زیادہ تر یہ ہیں پاکستان, بنگلہ دیش اور انڈیا. ان میں بھرپور طریقے سے 12 ربیع الاول منائی جاتی. تو ان میں بھی ہر جگہ نہیں ہے, KPK میں نہیں زیادہ تر پتہ چلتا, پشاور میں 12 ربیع الاول کا زیادہ پتہ نہیں چلے گا, کیونکہ 1200 سال پہلے جو اسلام آیا اس میں 12 ربیع الاول نہیں تھی, تو وہ نہیں مناتے اب تک. کہیں کہیں چیدہ وہ ایک آدھ نظر آ جائے گا کہ جھنڈا لگا ہوا ہے, نہیں منائی جاتی. پھر بہت سے شہروں میں پتہ ہی نہیں چلتا, کوئٹہ میں نہیں ہے, بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر. یہ ہے کراچی میں, بلکہ سب سے زیادہ لاہور میں, کراچی میں. پھر جن شہروں میں ہے ان میں بھی پورے شہر میں نہیں ہے. کھارا در میں بھرپور طریقے سے, ڈیفنس میں نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کھارا در میں آپ کو لگے گا ایک بالکل ایک نیا دن ہے آج, ڈیفنس جاؤ گے تو کچھ بھی نہیں ہے, حالانکہ وہ بھی مسلمان ہے بھائی. گلشن اقبال میں نہیں ہے. پھر جن علاقوں میں جیسے کھارا در میں یا ناظم آباد میں کہیں منائی جا رہی ہے, تو بھی پورے ناظم آباد میں نہیں ہے. ایک گلی جھنڈوں سے بھری ہوئی ہوگی, دوسری گلی میں ایک جھنڈا بھی نہیں لگا ہوا ہوگا. ہماری گلی میں نہیں ہوتا, ایک گھر میں ہوگا دوسرے گھر میں نہیں ہے. پھر جس گلی میں جھنڈے لگے ہوئے اس میں بھی پوری گلی میں نہیں ہے. کچھ گھروں میں جھنڈے لگے ہوئے ہیں, کچھ گھر ویسے ہی سوکھے ٹھیک ہے, وہ نارمل لائف کے مطابق نہیں گزار رہے ہیں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے, کیونکہ تہوار ہوتا تو پوری قوم, بولو بھائی, ایک جگہ جمع ہوتی. تو یہ گڑا ہوا ہے, اخپل طریقے سے ایجاد کیا گیا ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. نبی کی محبت میں نبی کی اطاعت کرنی پڑے گی, اور نبی کی محبت میں صحابہ کو فالو کرنا پڑے گا. ان کے طریقے سے ہٹ کر میرے بھائی نبی کی محبت کا دعویٰ برائے دعویٰ ہو جاتا ہے. وہ کھوکھلا دعویٰ ہے جو قیامت کے دن قبول نہیں ہوگا, اور اس سے اسلام کا امیج کتنا خراب دنیا میں جاتا ہے. اسلام تو بڑا پیارا مذہب ہے بھائی, کوئی بھی آئے وہ گورا دیکھے گا تو پریکٹیکل مسلم ہے, عملی طور پر کرنا پڑتا ہے ان کے یہاں کچھ. تو وہ یہ جس طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہ چیزیں غیر مسلموں کو اٹریکٹ نہیں کریں گی آپ کی طرف. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. آپ نے دیکھ لیا تو اب کیا ہوگا, تیرا کیا ہوگا کالیا؟ تیرا کچھ بھی نہیں ہوگا, جو کچھ ہوگا تیری بیوی کے ساتھ ہی ہوگا, وہ عیش کرے گی. اب آپ کے پاس آپشن صرف ڈیورس کا ہے. ڈیورس دے کے آپ ایسا چوڑے میں آؤ گے نا ایسا چوڑے میں آؤ. سب سے پہلے مہر وہ دینا پڑے گا آپ کو. نمبر 2, عدت کے دوران نان نفقہ وہ دینا پڑے گا آپ کو. نمبر 3, بچے آپ کو قیامت تک نہیں ملیں گے, یہ ذہن میں رکھنا. آپ کہہ سکتے ہو یہ لا میں ایسا لکھا ہوا تو نہیں ہے, لکھا ہوا کچھ اور ہے, عملی طور پر کچھ اور ہوتا ہے. میں وہ نہیں بتاتا جو لکھا ہوا ہے, اس کا کرنا کیا ہے. آپ کے داماد نے لکھ کے دے دیا کہ 1 کروڑ روپے کماتا ہوں, لکھا ہوا کتنا ہے 1 کروڑ. جب پتا چلا پریکٹیکلی دیکھا گول گپے کی ریڈی لگاتا ہے, تو لکھے ہوئے کو لوگے یا جو عملی طور پر چل رہا ہے وہ لوگے آپ؟ کورٹ میں لکھے ہوئے بہت کچھ ہیں, جو ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو, صحیح ہے نا. بچوں سے قیامت تک کے لیے آپ محروم. کیوں محروم ابھی بتاتا ہوں میں. کیونکہ 18 سال تک ماں کے پاس رہیں گے, 18 سال میں ماں ان کی ایسی کھوپڑی خراب کر چکی ہوگی کہ اس کے بعد ویسے ہی آپ سے اتنا بدگمان ہوں گے, آپ ملنا بھی چاہیں گے تو نہیں ملیں گے وہ. کیونکہ ماں ان کو یہ بتائے گی کہ یہ تم سے ملتا نہیں ہے, حالانکہ ملنے دے نہیں رہی ہوگی, ڈبل گیم کھیل رہی ہوگی. کہے گی ملتا نہیں ہے آپ تم سے, دیکھو, اور وہ ملنے کی کوشش کر رہا ہوگا تو ملنے دے گی نہیں. ڈبل گیم چل رہا ہے بھائی. خیر, تو 18 سال تک بچوں کا خرچہ کس کے کندھے پہ آئے گا؟ آپ کے, جو آپ کی سیلری سے کٹے گا. نہیں دیا تو آپ جیل, آپ ہو گئے اندر, آپ جیل کی کوٹری میں بند. 18 سال تک آپ خرچہ دو گے, اور خرچہ بھی ٹھیک ٹھاک کر دیا ہے. اس کے بعد
بچوں کی آدمی خرچہ دیتا ہے, کہتا ہے باپو میں ٹھیک ہے یار دوں گا, لیکن کچھ میری بھی تو چلے نا بچوں پہ, آپ کی ٹکے کی نہیں چلے گی. جیسے خانسامہ خدمت کرتا ہے, چلتی خانسامہ کی ہے گھر میں. دیکھو باپ نان نفقہ برداشت کرتا ہے تو چلتی بھی کس کی ہے؟ باپ کی. آدمی کہتا ہے کوئی بات نہیں, میں سربراہ ہوں, میں کھلاتا ہوں, تو سربراہ بھی تو میں ہی ہوں نا. لیکن اگر آپ کھلا رہے ہو اور سربراہ نہ ہو آپ, تو پھر آپ بولتے ہو میں خانسامہ ہوں, میں نوکر ہوں. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر میری حیثیت کیا ہے؟ تو آپ کیا کرو گے؟ بچوں پہ خرچ کرو گے, چلے گی آپ کی نہیں. بچوں کی تربیت آپ کی مرضی کی نہیں ہوگی. پھر بچوں کو آپ اپنے رشتہ داروں سے ملانا ایک عذاب جان بن جائے گا. آپ نے اپنی امی سے ملا دیا تو آپ کی بیگم کہے گی اصل میں ایکچولی ان کی والدہ کا ایٹیٹیوڈ میرے بچوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے, میں بچوں کو نانی دادی سے نہیں ملنے دوں گی. بھائی غلط ہے, فلانا غلط ہے. اتنی مسائل میں آپ پڑ جاؤ گے نا, اتنے مسائل میں. پھر جو ملاقات مہینے میں 2 دن ہوگی وہ بھی آپ کی بیگم پہ ہے, آج اس کی طبیعت خراب ہے, نہیں آپ کورٹ پہنچے, ٹریفک جیم تھا, ایک تو عدالت کے کٹہرے میں بچوں سے ملنا, ویسے ہی آدمی ذلت سے مر جاتا ہے اس میں. باپ ہو کے مل رہا کہاں ہے؟ عدالت کے کٹہرے میں. بچہ بھی خوش نہیں ہوگا اس ملاقات پہ, وہ بھی ٹینشن لے گا یار اب ہر اتوار کو ابا سے ملاقات کے سلسلے میں حاضر ہونا ہے میں نے. ایسا آپ خودکشی کی خیالات آنا شروع ہو جائیں گے. آپ پہلے تو آپ کو خودکشی کے خیالات آئیں گے, یار یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. پھر آپ کی بیٹی, پھر آپ کو خبر ملے گی کہ آپ کی وائف نے کسی جمشید کے ساتھ شادی کر لی ہے, اور اب آپ کی بیٹی جو قریب البلوغ ہے وہ رہتی کس کے ساتھ ہے؟ جمشید کے ساتھ. غیرت مند آدمی تو یہی سوچ سوچ کے زمین میں گڑ جاتا ہے کہ یار وہ تو غیر مرد ہے, پتہ نہیں کس نیت سے بیٹی پہ نظر ڈالتا ہو. آپ خدا کی قسم کچھ بھی بولو نہیں کر سکتے, مر جاؤ گے آپ. خودکشیاں کی ہیں باپوں نے, حتیٰ کہ عدالتوں میں بھی قتل ہوئے ہیں, لیکن یہ لوگ ایسی خبروں کو چھپاتے ہیں. ڈپریشن میں آ کے نا مرد نے اڑا دیا, بیوی کو مار دی گولی, خود اپنے آپ کے مار دی. جب اتنی ڈپریشن دیتی ہے عدالت مرد کو, لیکن یہ والی خبروں پہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پردہ ڈالتے ہیں. یہ میں ہی بے وقوف ہوں جو ان سب چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر آپ کو خودکشی کے خیالات آئیں گے. آپ کو خیال آئے گا یا تو بیوی کو گولی مار دوں یا بچوں کو گولی مار دوں, سمندر میں لے کے بچوں کو کود گیا, بھگا کے خود کود گیا. یہ سب ہو رہا ہے. اور اگر آپ خدا کے عذاب سے ڈرتے ہو کہ خودکشی حرام ہے, تو پھر آپ بولو گے مفتی طارق مسعود کو گولی مار دوں جس کے کہنے پہ میں نے شادی کی تھی, اس نے مجھے پھنسایا ہے, اس نے ہمیں پھنسایا ہے. اس سب باتوں کا حاصل پتہ ہے کیا نکلا؟ یہ سارے قوانین ہماری اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ باہر سے کیوں لے رہے ہیں؟ تاکہ فیملی سسٹم کو ڈسٹرائے کر دیا جائے, شادی شدہ مرد پر اتنے عذاب ڈال دیے جائیں کہ لوگ شادی کے نام سے بھاگنے لگیں, اور وہی گدے گھوڑے والا نظام حرام کاری ہو جو گدے گھوڑے والا نظام ان ملکوں میں ہے. گدا گدی سے ریلیشن قائم کر کے نکل جائے, گرل فرینڈ رکھو, اس کو استعمال کرو سیکس کا انسٹرومنٹ بنا کے, اور جب دل بھر جائے ٹیشو پیپر استعمال سے پہلے اچھا ہوتا ہے, استعمال کے بعد ڈسٹ بن میں پھینکا جاتا ہے, دوسری گرل فرینڈ. حرام خور لوگوں نے یہ پیشہ اختیار کر لیا ہے, پوری دنیا میں یہی سیٹ اپ چل رہا ہے. مسلمانوں کا کلچر ایک بچا ہوا تھا, الحمدللہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے حکمران جو خود ہی گرل فرینڈ کی شاید ان میں بہت سے پیداوار ہیں, وہ بھی یہی سیٹ اپ ہماری سوسائٹی میں لا رہے ہیں. اور وفاقی شرعی عدالت کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. ان کو میں سمجھا کے وفاقی شرعی عدالت کے جج سے میں نے براہ راست بھی بات کی ہے کہ تم لوگوں نے کورٹ میں جس خلا کو پروموٹ کیا ہے, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, یہ زنا ہے, زنا ہے, زنا ہے. عورت دوسرے مرد کے لیے حلال نہیں ہوگی. یہی بٹھا کے میں نے سمجھایا وفاقی شرعی عدالت کے جج کو, ادھر مجھ سے ملنے آئے تھے, چائے پلائی, میں نے کہا خدا کی قسم یہ زنا کو تم لوگ پروموٹ کر رہے ہو. لیکن جج صاحب کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی. اللہ کی قسم وفاقی شرعی عدالت کا جج بھی جہنم میں الٹا لٹکا ہوا ہوگا, میری تمنا ہے. اور یہ ہمارے وکیل بھی, اور ہمارے ججز بھی, ہمارے حکمران بھی, اور وہ علماء بھی جو اس عدالتی خلا پہ خاموش ہیں, آواز نہیں اٹھا رہے, میری تمنا ہے. کیونکہ ان لوگوں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہماری فیملی سسٹم کو ڈسٹرائے کرنے میں, ہمارے فیملی سسٹم کو توڑنے میں, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سسٹم کو پروموٹ کرنے میں اس خلا کے ذریعے. میں اللہ کے سامنے کہہ دوں گا, اے اللہ میری جو ذمہ داری تھی, میں نے حکومت کے خوف کے بغیر, جیل کچہری اور توہین عدالت کے خوف کے اس قانون کے سے نہیں ڈرا. میں نے جو حق تھا وہ ممبر پہ کھل کے بیان کر دیا, میری ذمہ داری پوری ہو گئی. اے اللہ میں بری ہوں. اب اگر کوئی مولوی اس پہ خاموشی اختیار کرتا ہے, کوئی جج اس خلا کو صحیح قرار دیتا ہے, کوئی مولوی, اہل حدیثوں میں بعض مولوی ایسا کر رہے ہیں کہ یہ خلا ٹھیک ہے, یہ سارے جہنم میں الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے.
سارے الٹے, کیونکہ یہ زنا کو پروموٹ کر رہے ہیں, خاندانی نظام کو توڑ رہے ہیں یہ. مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کو پتا ہو کہ میری بیوی کو ہر وقت یہ رائٹ ہے جب چاہے عدالت سے خلا لے لے, آدمی اس کو بیوی کیوں بنائے گا؟ پھر وہ بیوی کس بات کی ہے؟ گرل فرینڈ اور بیوی میں فرق کیا رہ گیا پھر؟ گرل فرینڈ کو بھی یہ رائٹ ہے جب چاہے چھوڑ کے چلی جائے, بیوی کے پاس بھی کورٹ نے یہ رائٹ دے دی ہے جب چاہے کورٹ سے خلا لے کے چلی جائے. ابے تو گرل فرینڈ ہی رکھ لیتا, اس سے بہتر نہیں تھا کیا؟ ان حرام خوروں کو اتنی بڑی زمینی حقیقت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, اور پھر ہمیں سمجھاتے ہیں حدیث بخاری کی, قرآن کی. تو تم قرآن و حدیث ہم تم سے زیادہ سمجھتے ہیں. سب سے پہلے اجماع امت ہے, صحابہ نے, تابعین نے, چاروں اماموں نے قرآن و حدیث سے کیا سمجھا ہے. تم 15ویں صدی کے مولوی ہمیں بتاؤ کہ قرآن و حدیث کیا ہے. بہت افسوس ہوتا ہے, مجھے اہل حدیثوں سے یہ توقع نہیں تھی. جب میں اہل حدیثوں کو دیکھتا ہوں اسی عدالت کی خلا کو پروموٹ کر رہے ہیں, یار تم تو صبح شام کہتے ہو قرآن حدیث قرآن حدیث, تمہیں کیا ہو گیا؟ اس سے میں تقلید پہ اور مضبوط ہوتا ہوں کہ آپ ان مذاہب اربعہ کو فوکس کرو تاکہ اس گمراہی سے بچو آپ, ورنہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. قرآن حدیث کے نام پہ ہر شخص آپ کو گمراہ کرے گا. کوئی ایسا خلا نہیں ہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہ عورت جب چاہے جائے اور کورٹ سے خلا کی ڈگری لے کے دفع ہو جائے. وہ ایسا یہ نہیں مانتا اسلام, یہ زنا ہے. عورتوں کو پسند ہو تو بھی یہ زنا ہے, پسند نہ ہو تو بھی یہ زنا ہے. زنا پہ اسلام کا لیبل مت لگاؤ. آپ گرل فرینڈ بن جاؤ کسی کی, لیکن عورتیں بھی پیڑے کھاتی ہیں. نہیں, بیوی بن کے حقوق بیویوں والے لینے, یعنی پاور وہ لینی ہے جو گرل فرینڈ کے پاس ہوتی ہے, حقوق وہ لینے جو بیویوں کو ملتے ہیں. گرل فرینڈ کو نان نفقہ ملتا ہے؟ بولو نا. نہیں. گرل فرینڈ کا بچہ حلالی ہوتا ہے حرامی ہوتا ہے؟ حرام کا بچہ ہوتا ہے وہ. گرل فرینڈ کا سسرال سے کوئی تعلق ہوتا ہے؟ وراثت ملتی ہے؟ نہیں. لیکن ایک پاور گرل فرینڈ کے پاس ہوتی ہے, جب چاہے بریک اپ کر لے. بیوی کو نان نفقہ ملتا ہے, گیس بجلی کا بل ملتا ہے, اس کے بچوں کی علاج معالجہ ساری زندگی کا سہارا ملتا ہے. لیکن ایک چیز اسلام اس سے لے لیتا ہے, بھائی تمہیں اتنے بینیفٹس مل رہے ہیں تو بریک اپ کا تمہارے پاس رائٹ نہیں ہے. ہماری عدالتوں نے اور وفاقی شرعی عدالت نے اس کو مؤثر قرار دے کے کیا کیا ہے, عورت کو حقوق بیوی والے دے دیے, یعنی مرد پہ ذمہ داریاں ڈال دیں, اور پاور گرل فرینڈ والی دے دی. تو آدمی کا بیڑا غرق, آدمی کا کیا کر دیا, بیڑا غرق کر دیا. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں, پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے. اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ فلانے اسلامی کنٹری میں بھی یہ قانون ہے. اور بھائی صاحب, اس زمانے کے اسلامی کنٹریوں کے قوانین کو پرکھا جائے گا قرآن و سنت پہ. کنٹری کا ابھی وہ ہے نا, ایک جدہ کے مفتی اعظم ہیں, ایک جدہ کے کلپ بنانا اور اس پہ وہ مفتی اعظم چلا دینا تاکہ پتہ چلے. وہ مفتی اعظم صاحب فتویٰ دے رہے ہیں, جدہ کے بڑے مفتی اعظم صاحب ہیں, پاکستانی مفتی اعظم صاحب, عربی کی بات نہیں کر رہا میں, ہے وہ مفتی نہیں, لیکن ان کے مسائل بتانے کا فارغ آدمی ہے. مسائل ایسے بتاتے ہیں جیسے مفتی اعظم, اور صبح شام امام حنیفہ اور حنفیوں کو رگڑتے رہتے ہیں, جہاں کوئی موقع ملے گا رگڑتے رہیں گے. محترم کہہ رہے ہیں کہ 3 طلاقیں میرے پر رد کیا, کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں, اور پھر دلیل کیا دی ہے. سعودی عرب میں 2022 میں بادشاہ نے ایک سرکولیشن جاری کیا جس میں کہا کہ آج سے سعودی عرب کی عدالت 3 طلاقوں کو ایک قرار دے گی. کہہ رہے ہیں دیکھو سعودی عرب بھی یہ کر رہا ہے, اور یہ ہندوستان پاکستان کے ہم جیسے دیسی مولوی کیا کر رہے ہیں. میں نے, اور نیچے لوگوں کے پازیٹیو کمنٹس, ماشاء اللہ مفتی اعظم صاحب, اتنی سینس نہیں ہے کم بختو. سعودی عرب میں اسلام 2022 میں آیا کیا؟ 2021 تک وہاں کے بادشاہ کا بھی فتویٰ تھا. جب سے اسلام آیا 2021 تک سعودی عرب کی کورٹ 3 طلاقوں کو 3 قرار دیتی رہی ہے. تبھی تو 2022 میں بادشاہ نے چینج کیا اس کو, ورنہ چینج کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کمبخت آدمی, 2022 میں جو قانون چینج ہو رہا ہے تو اس کو اسلام کہہ رہا ہے, اور 2021 تک جو قانون 1400 سال سعودی عرب میں چلا آ رہا ہے 3 کو 3 کہنے کا, اس کو کہہ رہے بر صغیر کے حنفی مولوی. یہ ان لوگوں کی مینٹیلٹی ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. کہہ رہے سعودی عرب نے بھی 2022 میں قانون بنایا ہے کہ 3 طلاق کتنی ہوں گی, ایک. ابے 2022 میں بنایا ہے, یہ بنایا اس لیے کہ اس سے پہلے 3 تھی سعودی عرب میں. 2022 کے فیصلوں کو کہہ رہے ہیں قرآن و سنت. اس سے پہلے امت سعودی عرب میں بھی گھاس کھا رہی تھی, باقی ملکوں میں بھی گھاس کھا رہی تھی. یہ ہیں مجتہد, وہ اہل حدیث ہیں اور وہ بڑے فنٹر بنتے ہیں. یہ تو ان لوگوں کا علم ہے. کوئی انگریز مسلمان ہو وہ سعودی عرب سے اعتراض نہیں کرے گا, حضرت جی 2022 میں آپ کو خیال آیا کہ 3 طلاق ایک ہوتی ہیں, اس سے پہلے کیا ابھی تک ریسرچ نہیں کی تھی آپ لوگوں نے قرآن و سنت پہ؟
وہ کہیں گے تھی، ہم تو کسی کو نہیں تقلید نہیں کرتے، ہم تو قرآن حدیث کو فالو کرتے ہیں. قرآن حدیث میں ہمیں لگا کہ 3 ایک ہوتی ہیں. وہ کہے گا اب تک لوگوں کو کیا لگ رہا تھا؟ تمہارے پرانے جتنے بادشاہ ہیں وہ کیا، ان کو کیا لگ رہا تھا؟ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. ہم وہ قرآن حدیث مانتے ہیں جو صحابہ اور 4 اماموں سے ثابت ہو. بس آج کل کے مجتہدین چاہے کتنا بڑا افلاطون بقرات ہو، اس کا قرآن حدیث کی تشریح ہم دیوار پہ پھینکتے ہیں ہم اس کو. تو یہ پورا جو خاندانی نظام ہے نا، یہ تباہ برباد کیا جا رہا ہے. بل پیش کیے جا رہے ہیں کہ شوہر نے بیوی کو تھپڑ مارا تو FIR کٹے گی. وہ تھپڑ نہیں مارے گا میرے ماموں، وہ چھوڑ دے گا. انگریز بیوی کو تھپڑ نہیں مارتا کیونکہ اس کو پتا ہے میں نے ایک چانٹ. میں نہیں کہہ رہا بیویوں کو تھپڑ مارا کریں، اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ قانون غیر اسلامی ہے کہ ایک تھپڑ اگر لگا دیا گناہ ملے گا. خاندان والوں کو چاہیے اس کو روکیں. اس پہ FIR نہیں بنتی ہے اسلام میں، کیونکہ بوقت ضرورت شدیدہ کے وقت قرآن نے مرد کو بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے، ترغیب نہیں دی ہے، پرمیشن دی ہے. کیونکہ بعض سچویشن ایسی ہوتی ہیں کہ مرد اگر ہاتھ نہ اٹھائے تو اس کے پاس ڈیورس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے خاندانی عورتوں میں اس کی ضرورت پیش نہیں آتی، لیکن سربراہ کو اگر آپ پرمیشن ہی نہیں دے رہے سختی کرنے کی تو پھر سربراہ تھوڑی ہے، وہ خانسامہ ہے. آپ کی بیوی آپ کی ماں کو گالی دے رہی ہے، آپ کے باپ کو گالی دے رہی ہے، کسی غیر مرد سے تعلقات رکھ رہی ہے. اب آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے، یا تو سختی سے روکو گے یا ڈیورس دو گے. ڈیورس دینے کے بعد بچوں کے مسائل ہیں، 20 مسائل ہیں. تو اسلام کا بالکل نیچر کے مطابق حکم ہے کہ تم چونکہ سربراہ ہو، لہذا تم زبردستی بھی جائز چیزوں میں اپنی اطاعت اس سے کروا سکتے ہو. ہاں اس کا غلط فائدہ نہ اٹھائے. ہماری سوسائٹی میں اکثر عورتوں پہ ہاتھ الحمدللہ نہیں اٹھائے. ہمارے نبی نے پوری زندگی کبھی اپنی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. سیرت نبی کی یہی ہے. خاندانی لوگ یہ کام نہیں کرتے، لیکن ایک آپشن رکھا ہے، کبھی ضرورت پڑ بھی سکتی ہے. آپ نے قانون بن رہے ہیں یہ سب، اور ہماری سیاسی دینی تنظیمیں چپ بیٹھی ہوئی ہیں، چپ. ان کی موجودگی میں ہو رہا ہے سب کچھ. کچھ آواز اٹھاتی ہیں، کوئی جان نہیں ہوتی اس آواز میں. تو آپ نے کیا کیا کہ وہ ایک لگایا، فوراً کیا کٹے گی؟ FIR. جب بیوی تھانے چلی گئی تو آدمی اس کو بیوی بنا کے رکھے گا؟ پھر آدمی کہتا ہے اب میں اس کو طلاق دوں. اب طلاق دینے کے بعد اس کو پتا ہے بچے بھی گئے اور وہی زندگی بھی گئی. کہیں اور نکاح کرے گی تو بچے ہمیشہ ستیلے باپ کے پاس. تو اب کیا حل ہے اس کا؟ کیا حل ہے اس کا؟ یا تو اپنے مارے گا یا اس کو مارے گا، جو دونوں حرام ہیں. یہ ہو رہا ہے. یہ گدھے گھوڑے جو ہوتے ہیں نا دم ہلانے والے، تمہارے پاس اسلام ہے میرے بھائی. پاکستان کا آئین کیا ہے؟ اسلام ہے. کتنا اچھا قانون ہے. اسلام کو فالو کرو. ہر چیز اللہ نے میاں بیوی کے حقوق بتا دیے ہیں. ظلم ہو رہا ہے اس کا بھی علاج اللہ نے بتایا ہے. مسلم لیگ کی ایک خاتون نے چند سال پہلے عدالتی خلا کے خلاف آواز اٹھائی تھی، نام ان کا ذہن سے نکل گیا. میاں نواز شریف کا دور حکومت میں مسلم لیگ کی ایک خاتون تھی، کوئی بہت مذہبی نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اس عدالتی خلا سے ہمارا خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے. اس بیچاری نے آواز اٹھائی، اس کو ایسا کچل کے دبایا اس کی آواز کو. کچھ اچھے لوگ بھی ہیں اسمبلی میں، سارے برے نہیں ہیں. تو آپ کے لیے جو ملک میں قوانین بن رہے ہیں سارے کس کے فیور میں؟ عورت کے فیور میں. اس سے کیا ہوگا؟ عورتیں بڑی خوش ہو رہی ہیں، زندہ باد. نیچے کمنٹ سارے ہوتے ہیں عورتوں کے، اچھا ہے او بھائی آپ کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، آپ کی بیٹیوں کو کوئی نہیں پوچھے گا اب. کیونکہ انگریزوں میں بھی یہی ہوا ہے پہلے، سارے رائٹس. اچھا ان لوگوں نے تو انگریزوں سے بھی زیادہ رائٹس دے دیے. تو اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوگا؟ جب سارے رائٹس عورت کے پاس ہوں گے تو پھر انگریزوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی. کرتے ہیں انگریز شادی؟ بولتے ہیں پاگل ہیں یار ہم بیوی بنا کے لائیں، پاگل ہو رہا ہوں کیا میں؟ آپ انگریز کو بتائیں نا، وہ بالکل ایکچولی اسٹائل میں بتائے گا. ایکچولی جب ہم وائف لے کر آتے ہیں تو ایکچولی پھر ہوتا یہ ہے کہ اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو آدھی پراپرٹی مجھے اس کو ایکچولی دینی پڑے گی. تو میں پاگل ہوں میں اس سے شادی کروں؟ کام تو چل رہا ہے. گرل فرینڈ بنا کے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، حرام بچے. ان کو انہوں نے حلال کر دیا. جیسے خنزیر پہ کوئی حلال سرٹیفکیٹ کا لیبل لگا دے تو وہ چل گیا ان کے سوسائٹی میں. تو ہمارا بھی یہی سسٹم تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے گندے انڈے ہیں. اب آپ کہو گے مفتی صاحب ہم کیا کریں؟ قانون تو یہی ہے نا.
قانون تو یہی ہے نا. تو یہ تو آپ نے ہمیں اور ڈرا دیا. ہم نے شادی کی, کوئی مسئلہ ہوا, ہم تو چھوڑیں گے تو مصیبت میں. بیگم کو جمشید پسند آیا, پتلی گلی سے نکل گئی. آپ وکیلوں سے پوچھو, جب سے عورت کو خلا کا رائٹ دیا ہے, مرد اتنی طلاقیں نہیں دیتے تھے. عورتوں نے خلا لینے کا ریشو مردوں کے ڈیورس دینے سے زیادہ ہے. اس سے پتا چلتا ہے کچھ مرد میں خاصیت تھی جو اللہ نے اس کو طلاق کا حق دیا ہے. وہ گھر بچانے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے, سوائے کچھ نالائق تو ہر جگہ ہوتے ہیں. لوگ مثالیں دیتے ہیں اس نے ظلم کیا, بھائی چند فیصد تو ہر جگہ برے ہوتے ہیں. قانون اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. اب تک جو اسلامی نظام, اسلامی سوسائٹی میں خاندانی نظام آباد ہیں, یہ اس لیے کہ مردوں نے طلاقیں نہیں دی ہیں. دینے والوں کا ریشو بہت کم ہے. لیکن جب سے یہ خلا ہماری سوسائٹی میں آیا, میں نہیں کہہ رہا, آپ وکیلوں سے ملو, وکیل بتاتے ہیں کہ طلاق کا ریشو سے زیادہ خلا کا ریشو بڑھ گیا ہے. آپ مالدار تھے, آپ کی آمدن کم ہوئی, ٹاٹا بائے بائے. آپ اور پھر جاب بھی کر رہی ہیں. جب جاب کر رہی ہیں تو وہاں کیا خیال ہے, حاجی عبدالوہاب صاحب بیٹھے ہیں اس کے ساتھ کرسی پہ ہیں, یا مولانا طارق جمیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پہ, بھی آپ جیسا ہی کوئی چھڑا چھاٹ بیٹھا ہوا ہوگا. وہ کیا کرتا ہے, وہ دیکھتے ہیں میری والی پرانی 10 سال سے دیکھ رہا ہوں, نئی والی تو بری بھی بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے ٹھرکیوں کو, تو میجورٹی تو ٹھرکی ہی ہے نا. وہ پھر ادھر دوستیاں بھی لگائے گا, اپنے گھر میں بھی اس کی توجہ کم ہو رہی ہے, وہاں بھی بیگم کو شک اور شبہات, وہ الگ ڈیورس, اور یہ میرٹ سے آپ کی سلام دعا, یہ الگ ڈیورس. گدے گھوڑوں والا نظام ہو جائے گا میرے بھائی. یہ سوسائٹی, یہ گدے گھوڑے صرف سوٹ اور ٹائی سے نہیں پتہ چلتا کہ یہ انسان ہے. ایک دھوتی بنیان میں گھومتا ہے, زنا سے بچتا ہے, اللہ کی نظر میں انسان ہے. اور ایک سوئی ٹائی لگا کے زنا کرتا ہے, اللہ کہتے ہیں گدھا ہے جو ٹائی اور پینٹ پہن کے گدی سے زنا کر رہا ہے. اللہ کی نظر میں گدھے کو اگر آپ سوٹ ٹائی پہنا دو, وہ انسان نہیں بن جاتا. انسان کے گیٹ اپ سے انسان کا پتہ بعد میں چلتا ہے. اللہ کی نظر میں اس کے اعمال سب سے پہلے ہیں جو اس کو انسان بناتے ہیں. تو آپ کہو گے مفتی صاحب ہم تو چوڑے میں آ گئے. پہلی بات تو سوشل میڈیا پہ اس خلا کے خلاف آواز اٹھاؤ. یہ جو خواتین کے رائٹ کے نام پہ ایک بےہودگی پھیلا دی ہے نا, اس کے خلاف آواز اٹھاؤ. یہ آپ کا اور میرا دینی فریضہ ہے. بولا کرو ہم اس خلا کو نہیں مانتے, یہ زنا ہے, آواز اٹھاؤ اس کے خلاف. اور یہ جو خواتین کے حقوق کے نام پہ انارکی پھیلائی جا رہی ہے, بولے ہم یہ نہیں مانتے, فیمنسٹ عورتوں کی باتیں ہیں. عزت دار عورت اپنے شوہر کے ساتھ وفا کرتی ہے, عزت دار مرد اپنی بیوی کے ساتھ وفا کرتا ہے, جیسے ہمارے باپ داداؤں نے زندگی گزاری ہے. اس کے خلاف آواز اٹھاؤ گے کہ نہیں اٹھاؤ گے آواز؟ اتنا پھیلا دو اس کو سوشل میڈیا پہ. جب کھلا دے, بولے تو اپنی بیوی کو چھوڑ, یہ ہماری بیوی ہے, تیرے کو اس میں اللہ نے حق, اپنی بیوی کو جج طلاق دے سکتا. ہاں ظلم ہو رہا ہو تو ایک الگ بات ہے, میں بار بار کہتا ہوں, ظلم میں تو ہم بھی عورت کو کا ساتھ دیتے ہیں. لیکن اب آپ کہو گے کہ میرا کیا ہوگا کالیا. اچھا میں ایک اپنے بارے میں بتا دوں, میں عدالتی خلا کے خلاف اتنا چیختا ہوں. ایک صاحب نے کہا لگتا ہے مفتی صاحب کی بھی کوئی بیوی خلا لے کے گئی ہوئی ہے جو بیچارے اتنا پریشان ہے. میری کسی بیوی نے کورٹ سے خلا نہیں لیا ہے. یہ میرے گھر کا مسئلہ الحمدللہ ہے ہی نہیں, بلکہ میں نے اپنے گھر والوں سے کہا ہوا ہے کسی کو کسی بھی موڑ پہ میں اچھا نہ لگوں. زندگی کے کسی بھی موڑ پہ آپ کو خیال آئے کہ غلط جگہ شادی ہو گئی ہے تو مجھے بتا دینا, کورٹ میں جائے بغیر ہی میں, قرآن کے جو الفاظ ہیں امساکم بمعروف او تسریح باحسان, اچھے طریقے سے رکھو یا اچھے طریقے سے رخصت. تو میں نے کہا اگر کسی موڑ پہ خیال آیا کہ ہماری شادی غلط آدمی سے ہو گئی ہے تو مجھے بتا دینا, میں اسی دن محبت کے ساتھ رخصت کر دوں گا. میں یہ نہیں کہہ رہا مجھے یہ خوشی ہوگی کہ ماشاء اللہ, کیونکہ عورتیں فوراً کہتی ہیں اچھا اتنے آرام سے چاہتے ہو کہ, یہ نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ میری رائے یہ کہ جو میرے ساتھ نہ رہنا چاہے تو میری غیرت کے خلاف ہے, میں اس کو رکھوں. مرد کو ہونا تو ایسا ہی چاہیے بھائی, میری غیرت کے خلاف ہے. تو اس لیے میرے گھر کا مسئلہ نہیں ہے یہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے, ان عورتوں کا مسئلہ ہے جو خلے لے کے آزاد ہو رہی ہیں. پھر جب کہیں اور شادی کریں گی بھائی, وہ مرد بھی کہے گا جس نے پہلے والے سے وفا نہیں کی وہ میرے ساتھ کیا وفا کرے گی. برباد ہو گئی ہیں, زندگیاں برباد ہو گئی ہیں. تو یہ عورت کے حق میں بھی ہے,
میں عورتوں کے حقوق پہ خدا کی قسم بہت زیادہ بولتا ہوں, لوگ سمجھتے نہیں بولتا. میں پائیدار حقوق کی بات کرتا ہوں, میں 4 شادیوں کی بات کرتا ہوں, عورت کے لیے کرتا ہوں, مردوں کے لیے تھوڑی. مرد تو پھنس جاتا ہے, مرد تو پھنسا 4 شادی, اور اس زمانے میں تو ٹھیک ٹھاک پھنسے گا. اچھا اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب آپ نے تو ایک بڑا بھیانک منظر پیش کر دیا, ایک شادی کبھی کہ وہ خلا بھی لے سکتی ہے, کورٹ میں تو اسی کے رائٹ ہیں. پہلے تو اس کے خلاف آواز اٹھاؤ, اس قانون کو چینج کرواؤ. پاکستان اسلامی ملک ہے, اس میں قانون چینج ہو سکتا ہے اگر پبلک چاہے, اگر علماء چاہیں, ہو سکتا ہے. چاہ ہی نہیں رہے ہیں, چاہتے ہی نہیں ہیں. جو بھگتتا ہے پھر وہ چاہنا شروع کر دیتا ہے, بس وہ اکیلے آدمی سے کیا ہوگا. تو اب آپ کہیں گے مفتی صاحب پھر تو گرل فرینڈ ہی ٹھیک ہے. اور ہندوؤں کے آج کل آ رہے ہیں, ان کے پوڈ کاسٹ میں غیر مسلم لوگ بات کر رہے ہیں, ہندو لوگ بھی. اب تو مسلمانوں نے بھی جو لبرل ہے وہ کہ یار بیوی کی کیا ضرورت ہے, گرل فرینڈ بہت اچھی رشتہ ہے, یہ تو مولویوں کے کام ہے بیوی شیوی. تو آپ کہہ سکتے ہو بھائی ٹھیک ہے پھر تو چوڑے میں آئیں گے ہم, سارے حقوق اسی کو دیے جا رہے ہیں. تو اس کے 2 حل ہیں, 3 حل ہیں. ایک تو یہ کہ قانون چینج کرنے کی کوشش کرو. دوسرا حل یہ بھائی حلال میں جتنی بھی ٹینشن ہو, آخرت کے عذاب سے بہرحال وہ کم ہے. ہماری نظر میں دنیا میں چوڑے میں آ جانا, مصیبتوں میں آ جانا, اس پہ صبر پہ ثواب ملے گا. جن لوگوں نے شادی کی ان کی بیویوں کو جمشید پسند آیا اور بیوی بچوں کے ساتھ جمشید کے ساتھ بھاگ گئی خلا لے کے, وہ میرے پاس جب روتے ہوئے آتے ہیں میرا کیا ہوگا کالیا, تو میں کہتا ہوں تیرا کچھ بھی نہیں ہوگا کالیا, جو تھا تیری بیوی نے کھا لیا. کہہ رہے اب میں کیا کروں. میں نے کہا بچے بھی گئے, بیگم بھی گئی. میں نے کہا بچوں سے جتنی استطاعت ہے ملنے کی کوشش کرتے رہو. اب دوبارہ سے یہ والی شادی کو کینسل سمجھو, دوبارہ سے نئی شادی کر کے بچے پیدا کرو, کوئی نہ کوئی تو ٹھہرے گی نا انشاءاللہ. میں نے کہا اب ٹینشن کیا ہے, جو مقدر میں ہے بس ہو گیا, وہ جہنم میں جائے گی, تجھے صبر کرے گا, بس یہی فائدہ ہوگا. دوسرا حل کیا ہے, شادی سے پہلے پلاننگ کرو, انسان کی بچی سے شادی کرو جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ جب نکاح اور طلاق کے مسائل یہ مفتیوں سے پوچھے گی, علماء سے ایسی بھی نیک خواتین ہیں. چند مہینے پہلے خاتون آئیں کہ میرا شوہر مارتا پیٹتا ہے, شراب پیتا ہے, بہت ظلم کرتا ہے, میں چاہوں 2 منٹ میں کورٹ سے خلا لے لوں, لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں وہ خلا نہ لوں جو کل عدم ہے. مجھے علماء حل بتائیں کیسے علیحدگی ہو سکتی ہے. پھر ہم نے اس کو حل بتایا, یہ تو ویلڈ کیس ہے, جس طرح سے وہ مار رہا ہے اور اس پہ گواہ بھی ہیں, تو اس کو تو ہم نے لکھ کے دیا کہ اس طرح سے کورٹ میں کیس کریں, اس طرح سے گواہ پیش کریں, اور یہ ویلڈ ریزن ہے. وہ چاقو نکال لیتا ہے, شراب کے نشے میں مدہوش ہو گئے ہو تو گردن کاٹ دے گا بھائی, یہ ویلڈ ریزن ہے. یہ تھوڑی ہے کہ وسیم پسند آ رہا ہے اور جمشید پسند آ رہا ہے. اس پہ گواہ بھی ہیں اس کے پاس, اور وہ گواہوں سے ہم نے خود بیان بھی لیا ہے, خود ہم نے جج کیا ہے کہ واقعی یہ ویلڈ یہ ہے, یہ جھوٹ نہیں بول رہے گواہ, کراس کویشچن کر کے ہم نے بھی تنقیح کی ہے. تو پہلی بات دیندار سے نکاح کرو, یہ لبرل انٹیوں کو چھوڑ دو. لبرل لوگوں کے لیے پردے دار, باحیا, دیندار, نمازی, جو شریعت کو فالو کرتی ہو, وہ کم از کم اس کو یہ تو پتا ہوگا کہ بھائی یہ میاں سے طلاق لیے بغیر نہیں ہو سکتی علیحدگی, اور وہ اگر علیحدگی لے گی بھی, علیحدگی ہوئی بھی, تو اس کو پتا ہے میں بچوں کو باپ کے سے ملنے سے نہیں روک سکتی, اور اگر میں بچوں سے باپ سے بچوں کا خرچہ لے رہی ہوں تو کم سے کم ہفتے میں 1 دن مجھے بچے باپ کے پاس چھوڑنے پڑیں گے 24 گھنٹے کے لیے. یہ شریعت نے اس کو حق دیا ہے باپ کو, تاکہ وہ اپنے ساتھ گھمائے, سلائے, اپنے رشتے داروں سے ملائے. یہ نہیں ہوگا عدالت میں منہ دکھائی کرائی اور واپس لے گئے, یہ نہیں ہوگا. اس کو دل میں اللہ کا خوف ہوگا. میں نے بتایا تھا نا, امریکہ سے خاتون نے فون کیا کہ میرے شوہر نے مجھے ڈیورس دی ہے اور گورنمنٹ آدھی پراپرٹی مجھے دے رہی ہے, تو کیا شرعاً میرے لیے حلال ہے؟ میں نے کہا نہیں, آپ کے لیے حلال نہیں ہے یہ آدھی پراپرٹی. شوہر سے کہیں کہ میں تمہیں واپس کرتی ہوں, میرا مہر دے دو بس, اور عدت کا خرچہ دو, بچوں کا خرچہ تو بہرحال دینا پڑے گا وہ, تو اس کے علاوہ میرے لیے کچھ حلال نہیں ہے. میں نے کہا پھر بھی اگر وہ دے دے تو ہدیہ سمجھ کے لے لیں. تو ایسی نیک خواتین بھی الحمدللہ ہیں, ان کو پتہ ہے بھائی کسی کا مال ناحق نہیں کھا سکتے ہم, حرام ہے. تو اللہ کرے میں بات کہاں سے لے کے چلا تھا, کدھر کو نکل لیے ہم. کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو, نہ منزل کی خبر, جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. خیر کام کی باتیں ہی ہو گئیں. تو مجھے شادی کرنے کا شوق نہیں ہے میرے بھائی, میں خاندانی نظام کو بچانا چاہتا ہوں. اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں. وہ سلسلے والے حاضر والا پس سنا ہے نا لطیفہ,
ایک آدمی کی شادی ہوئی نا تو بڑا ادیب تھا وہ, اب دلہن سے بات کیسے شروع کی جائے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا, تو کہہ رہا کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں.